طرح روتے ہیں جس طرح ہنڈیا کے اندر پانی ابلتا ہے، تو عمر اس طرح رویا کرتے تھے۔ 22.5 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کرنے والے، اتنے سادہ، اور اللہ نے علم بھی عطا فرمایا، قوت بھی عطا فرمائی، لیکن تکبر بالکل نہیں ہے، تکبر بالکل نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ لیکن تکبر ہے ہمارے پاس۔ ان کے پاس دین تھا، علم تھا، اللہ کا ڈر اور خوف تھا، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی کامیابیاں ان کو ملی، آخرت کے اندر بھی کامیابیاں ان کے لیے تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات جب میں گیا تو مجھے دکھایا گیا ایک بہت خوبصورت گھر ہے۔ فرمایا کہ میں نے جانے لگا، اندر دیکھا کہ ایک عورت ہے، تو اس لیے میں اندر نہیں گیا، واپس آ گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے بتایا، جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے عمر کا گھر ہے، ہیں دنیا میں ابھی، لیکن گھر جنتوں کے اندر پہلے تیار ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں بھی دیں، مال و جان کی قربانیاں دیں، اپنے وقت کی قربانیاں دیں، ہر قسم کی قربانیاں ان لوگوں نے دیں، اور اللہ سے یہ ڈرنے والے جو ہے یہ لوگ تھے۔ ڈرتے کتنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، مسجد نبوی کے درمیان ان کا گھر ہے، مسجد نبوی کے سامنے بالکل گھر تھا، تو اس کے اوپر ایک پرنالا لگا ہوا ہے جس سے پانی چھت کا جو ہے وہ نیچے آتا، نمازی گزرتے، لوگ گزرتے تو چھینٹے ان کے اوپر پڑتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اتار کے پھینک دیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، کہا کہ عمر تمہیں پتہ ہے، سادگی دیکھیے اور محبت دیکھیے، آج اگر ہماری بات آ جائے تو میں اور آپ ہوتے تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ لڑنے مرنے مرانے تک چلے جاتے، لیکن عمر ابن خطاب امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، پرنالے کو اتار دیا۔ اتارنے کے بعد عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں کہتے ہیں، امیر المومنین آپ نے جو پرنالہ اتارا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کو کس نے لگایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں کے اوپر مجھے کھڑا کیا تھا، کہا تھا عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے کندھوں کے اوپر کھڑے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس پرنالے کو لگایا تھا، میں نے اس لیے اس کو اتارا نہیں ہے، میں نے مکان گرا کے دوبارہ نہیں بنایا، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے یہ پرنالہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود لگایا تھا۔ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے بھی لگے، کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، عباس تم عمر کے امیر المومنین کے کندھوں کے اوپر چڑھ جاؤ اور چڑھ کے جو ہے یہ دوبارہ پرنالہ جو ہے وہ لگا دو، یہ اتنی سادگی ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کو جب گشت کرتے ہیں تو دیکھا کہ ایک عورت، اس کے بچے جو ہے بھوکے ہیں، وہ کیا ہے، اس نے ہانڈی کے اندر پتھر ڈال کے وہ چمچ ہلا رہی ہے، کہہ رہی ہے اور سے باتیں کر رہی ہے، بھاگتے ہوئے آئے، آ کے جو ہے غلام کو کہتے ہیں کہ غلے کی جو ہے بوری میرے کندھے کے اوپر رکھو۔ امیر المومنین کو وہ کہتا ہے، غلام کہتا ہے امیر المومنین مجھے حکم دیجئے، میں بوری چھوڑ کے آتا ہوں۔ کہا کہ دنیا کے اندر تو عمر کا بوجھ اٹھا لے گا، قیامت کے دن کون اٹھائے گا عمر کا بوجھ؟ یہ حکمران ہیں، آج کے حکمرانوں کو فکر نہیں ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ عمر کا بوجھ دنیا کے اندر تم اٹھاؤ گے، کل قیامت کے دن جو ہے عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ کہا کہ عمر کے کندھوں کے اوپر اس بوری کو رکھو۔ بوری کو رکھ کے امیر المومنین جو ہے خود چھوڑ کے آتے ہیں، اور یہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے گھر، وہ جو عورت اکیلی ہے، بوڑھی بھی ہے، نابینا بھی ہے، اور اس کا کوئی کرنے والا نہیں ہے، ابو بکر خدمت کرتے ہیں، گھر جا کے صفائی کرتے ہیں، کھانا بنا کے دے کے آتے ہیں، پھر یہ امیر المومنین عمر بھی جاتے ہیں، جا کے کھانا بنا کے دے کے آتے ہیں، صفائی کر کے آتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ امیر المومنین جاتے اس عورت کے گھر، تو کہتے ہیں میں گیا، میں نے جا کے دیکھا، میں نے کہا کہ دیکھا کہ وہ عورت بوڑھی ہے، نابینا ہے، میں نے اس سے پوچھا تمہیں پتا ہے جو تمہارے گھر آتا ہے وہ کون ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا، میری گھر کی صفائی کر کے جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مجھے وضو کرا کے جاتا ہے، اور مجھے کھانا بنا کے دے کے کھلا کے جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کون ہے۔ کہا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں۔ ایسی مائیں پھر دعائیں دیتی ہیں۔ عمر بن خطاب جو مراد رسول ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا اور اسلام کی تقویت کے لیے
اسلام کو ان سے بڑا فائدہ ہوا۔ اسلام لانے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب دبدبا اتنا کہ ہر بندہ جو ہے اپنے مسلمان کے لیے اتنے نرم ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے رحماء بینہم، یہ عمر سخت جتنے کافروں کے لیے ہیں اس سے زیادہ نرم اپنوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ والسابقون الاولون، کیونکہ یہ بھی سب سے پہلے اسلام لانے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 39 لوگ پہلے ایمان لا چکے ہیں، 40ویں یہ عمر ہیں جو اسلام لائے ہیں۔ زید بن حارثہ کے گھر کے اندر، اور اسلام لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اب ان کا اتنا عرصہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، ان کا گھر جنت کے اندر تیار ہوا۔ اب ابو لولو مجوسی، جس کا دربار آج کہاں پہ ہے؟ ایران کے اندر ہے۔ ایران کے اندر یہ یہودی تھا جس کا دربار ایران کے اندر ہے۔ ابو لولو مجوسی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ صبح کی نماز کے اندر اندھیرا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ چھپ کے بیٹھا تھا، امیر المومنین جب آگے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، پہلی رکعت تھی، تو اس نے خنجر سے وار کیا، اور خنجر اتنے مارے کہ امیر المومنین کی آنتیاں جو ہے وہ پیٹ کے اندر وہ کٹ گئیں، اور امیر المومنین گر گئے خون زیادہ بہنے کی وجہ سے، اور وہ نکل نہ سکا۔ صحابہ کی صفیں اس طرح تھیں کہ وہ مل کے کھڑے ہوتے تھے کہ اس نے کہا کہ میں نکل جاؤں گا، لیکن وہ نکل نہ سکا۔ اس نے اپنے آپ کو بھی مار کے ہلاک کر لیا، وہ بھی ہلاک ہو گیا وہیں پہ۔ امیر المومنین 3 دن، 27 بعض نے لکھا ہے 27 ذوالحج تھی، بعض نے لکھا ہے کہ 28 ذوالحج کو جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، اور 2-3 دن جو ہے امیر المومنین اپنے گھر کے اندر ہیں، جو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو پیٹ کے اندر کچھ نہیں رکتا، سب کچھ باہر آ جاتا ہے۔ لیکن جب ہوش آئی تو اپنے بیٹے عبداللہ سے پوچھتے ہیں، عبداللہ یہ تو بتاؤ، جس نے مجھے شہید کیا ہے، جس نے میرے اوپر وار کیا ہے، وہ مسلمان تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، وہ یہودی ہے۔ کہا پھر اللہ کا شکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے بشارت دی تھی احد پہاڑ کے اوپر، کہا تھا جب کھڑے تھے، کہا تھا احد تو ہلتا کیوں ہے، رک جا، تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہیں، ایک نبی ہے ایک صدیق ہے، ان 2 شہیدوں میں سے ایک عمر ابن خطاب، ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب احد خوشی کی وجہ سے ہل رہا تھا تو رک گیا تھا، تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی مسلمان کے وار سے میں جو ہے وہ شہید نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں امیر المومنین سے، ساتھ یہ بھی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بتاؤ میری نماز کا کیا بنا تھا۔ اللہ اکبر۔ فکر ہے نماز کی، لیکن آج ہم صحت مند تندرست ہیں، ہمیں پھر بھی فکر نہیں ہے۔ امیر المومنین کو پھر بھی فکر ہے۔ اور ایک شخص آیا، امیر المومنین دیکھتے ہیں کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تجھے پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کے لیے؟ فرمایا کہ جتنا حصہ یہ ہے جہنم کے اندر جائے گا۔ فکر ہے پھر بھی دعوت دے رہے ہیں۔ اور آخری وقت کے اندر کیا کہتے ہیں، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں عبداللہ جا کے امی عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر کی یہ خواہش ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے حجرے کے اندر ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہا کہ جا کے پوچھ کے آؤ۔ امی عائشہ کے پاس عبداللہ جاتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں، یہ جگہ میں نے اپنے لیے خاص کی ہوئی تھی، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین کو آ کے بتایا بیٹے نے، کہا کہ ابا جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے فرما رہی ہیں، کہتے ہیں بیٹا جب میرا جنازہ لے کے جاؤ ایک مرتبہ پھر پوچھ لینا عائشہ سے، پھر پوچھ لینا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں ہم اپنے ابا جان کو دفن کریں گے، اگر کہا کہ اجازت نہ دیں تو مجھے بقیع کے اندر جو ہے وہ دفن کر دینا۔ یہ امیر المومنین ہیں۔ جب شہادت کا وقت قریب آیا اپنے بیٹے سے کہتے ہیں عبداللہ مجھے ذرا زمین کے اوپر لٹا دو، میرا سر زمین پہ رکھ دو، مجھے زمین پہ لٹا دو۔ گود کے اندر سر ہے اپنے بیٹے کے، گود عبداللہ کی گود کے اندر سر رکھا ہوا ہے، کہا عبداللہ مجھے زمین پہ لٹا دو، زمین پہ لٹا دیا، آسمان کی طرف آنکھیں کی اور کہا اللہ میں عمر جتنا عرصہ گزارا ہے تو جانتا ہے، اللہ میری اس حالت کو دیکھ کے مجھے معاف فرما دینا۔
امیر المومنین ہیں، حج سے واپسی آ کے دعا کرتے ہیں، مدینہ کے اندر آ کے کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی بلد رسولک، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا، اور وہ بھی اپنے نبی کے شہر کے اندر عطا فرمانا۔ اللہ نے اس شخص کی عمر کی دعا کو قبول فرمایا، اللہ نے شہادت کی موت بھی عطا فرمائی اور نبی کے مصلی کے اوپر عطا فرمائی۔ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وفی بلد رسولک، اللہ عمر کو اپنے راستے کے اندر شہادت کی موت دے، اور دے بھی اپنے نبی کے شہر کے اندر۔ بھائیو، یہ عمر ہیں جن کی جو ہے آج دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر جنتی نہیں ہے تو کوئی اور جنتی ہو بھی نہیں سکتا۔ عمر جنتی ہیں، عمر کو کتنی بشارت، عمر کا یہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر گھر دیکھ کے آئے، اور عشرہ مبشرہ میں سے یہ عمر جو ہے یہ جنتی ہیں، ان کی اتنی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے، اور انہوں نے اپنی زندگی سادگی کے اندر گزار دی ہے۔ یہ ان کی زندگی ہمارے لیے بھی سیرت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا تھا تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ تو ہمیں ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ان کے واقعات ہمیں خود بھی پڑھنے چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سنانے چاہیے کہ ان کی سیرت کے اندر کیا سبق ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔